اب جو ٹرمز ہے نا، جو اصطلاحات ہیں، یہ پوائنٹ دوسرا پڑھیں، امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، یوز دا ٹرم ایز اٹ از. جیسے آیت کا ترجمہ نہ کریں، آیت کو نشانی نہ، اس کو آیت ہی رہنے دیں. دیکھیں آیت کے لیے بھی لفظ کبھی برہان، سلطان اور یہ جو بینات، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ آیت کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، اصطلاحات، ان کو وہی ہم سمجھ لیں گے، اور ان کو جب آپ کمبائن کنیکٹ کریں گے نا تو پھیلاؤ نہیں ہے، ہمیں قرآن سمٹا ہوا نظر آئے گا. وی انڈرسٹینڈ قرآن، قرآن کی آیات ڈائریکٹلی. یہی پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور آخری پوائنٹ کیا لکھا ہوا کہ آیت جو ہیں یوزلی ایکسپلین ادر آیت ود سورہ اور ادر سورہ. ایک ہی صورت میں نہیں تو کسی دوسری صورت میں جا کے وہ آیت جو ہے اپنا کنیکٹ کہیں ہو رہی ہوتی ہے اور بات سمجھ آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ایک ہی صورت میں بہت سے موضوعات چل رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں قرآن کا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس اسلوب میں ہمارے سے بات کر رہے ہیں اس سے ہم نے نتائج اور ٹاپکس اخذ کرنے ہیں. اور جو اس کا بیسک اس کا ہے نا احسن الحدیث ہے، اللہ بار بار باتیں خوبصورت پیاری پیاری باتیں. لا الہ کا الا اللہ کا کلمہ ہی مختلف الفاظ ہے. کبھی کہہ رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے نا، یا اللہ کہہ رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو بات تو ایک ہی ہے. تو وہی ہے بھئی اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی عبادت کی ہوگی. یہ ہمارے ٹاپک میں ہو گیا. نیچے دیکھیں ہے کچھ. اچھا یہ اپلیکیشن آ گئی ہے، یہ بہت پیاری ہے. جو آپ نے ابھی یہ 2 پوائنٹ پڑھا ہے نا، الفاظ بدلیں گے مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ میں سے کوئی اور مائک کھولیں. سورہ مائدہ کی آیات ہیں 44، 45 اور 47، ان کا ترجمہ پڑھ دیں. ہم نے تو ہم نے تو راہ نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن یہودی بن جانے جانے والے. والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح زبانی اور اخبار بھی ربانی. اسی پر ربانی. فیصلہ اخبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے مدار. تھے، شاباش. کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس تم لوگوں نے بس ایک نہ رہو یہود، لوگوں سے نہ ڈرو. ایسے گروہ یہود، تم لوگوں نے یہ تم لوگوں ڈر سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اچھا، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا اسے معاوضے لے کر پہنچا بیچنا چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو. اچھا بیچنا چھوڑ دو. ہاں. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے. شاباش شاباش. اچھا یہ جو تھی نا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافر کن کو کہہ دیا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں نا، جو کتاب کو نہ اللہ نے تورات دی، آپ نے یہیں سے ترجمہ شروع کیا ہے نا، اور اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کرنا. اب ذرا نا فوکس کریے گا، یہ یاد رکھیے گا اللہ کافر کن کو کہہ رہے ہیں. اب 45 آیت میں دیکھتے ہیں وہاں اللہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ تینوں آیتیں پڑھ لیں گے نا پھر بعد معاملہ کھل جائے گا. تو راہ میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر وہ قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. یہ جو آخری لائت ہے نا، یہ بالکل آخر میں وہی جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ کے قانون کے مطابق نافذ نہ کرے، فیصلے نہ کرے، وہ ظالم ہے. اوپر اس کو اللہ نے کافر کہہ دیا، یہاں ظالم کہہ دیا. اچھا بات دونوں آیتوں میں ایک ہی ہو رہی تھی.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ قرآن کا احسن الحدیث ہونا ہے. الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم وہی لے رہے ہیں. اچھا تیسری آیت میں بھی یہی کچھ ہے 47 میں. ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں. جی اب فاسق کس کو کہہ دیا؟ کہ جو اللہ کے قانون، یہاں پہ انجیل کی بات ہو رہی ہے، اوپر تورات ہو رہی تھی. اچھا یہ ہمارے اوپر بھی آیتیں آ رہی ہیں نا. اگر ہم بھی قرآن کو نافذ نہیں کر رہے نا، اللہ کہیں ظالم، کہیں فاسق اور کہیں کافر کہہ رہے ہیں ہم کو. یہ قرآن اتنا آپ اس کو کنیکٹ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں. یہ احسن الحدیث ہے. یہ اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا، مفہوم ایک ہی رہتا ہے. آپ پورے قرآن سے گزر جائیں. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس قرآن کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. زیر زبر نقطہ آگے پیچھے نہیں ہے. سیم اس کا مفہوم بھی کوئی نہیں بدل سکتا. جو مفہوم شروع سے چل رہا ہے اینڈ تک اللہ کے ایک سے ہی میسج ہے، ایک ہی بات ہے بھائی. تو یہ جو ہے بڑی زبردست قرآن کی صفت ہے. تو ہم نے اب لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرنا. اب یہ جو ظالم کافر فاسق ہے نا، اس کو کہیں اللہ مجرم کہہ رہا ہے، کہیں اس کو ضالین میں ڈال رہا ہے. تو ہم نے لفظوں کے پیچھے نہیں، آپ نے مفہوم جو ہے نا اسٹرانگ قرآن سے لینا ہے. تو یہ کنیکٹ کر لیں، ظالم کافر فاسق مجرم کاذب، یہ سارے اسی میں ہے. جو تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی، یہ سارے اسی میں آ جائیں گے. نیچے چلیں، ہم نے قرآن کا اصول لے لیا. اب قرآن میں کوئی پھیلاؤ تو نہیں رہا نا، اتنا بڑا موضوع تو نہیں رہا نا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کنیکٹ ہو جائیں گی چیزیں، اور یہ آپ کو مفہوم جو ہے اس کے. اچھا ایک اور اپلیکیشن آ گئی، اس کا ترجمہ کوئی اور پڑھ دیں. یہ نہ دیکھیں صورت ہے احزاب کی، اس کا ترجمہ کوئی پڑھے. اویس اگر اویلیبل ہے تو ان سے کہیں کہ وہ پڑھیں. اویس پڑھ دیں. اویس ہو یا ہاں اویس ہے کلاس میں، بھی بول لو. بزی ہوں گے تو عائشہ آپ پڑھ دیں، کوئی اور پڑھیں. بالیقین جو مرد اور عورت مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان اور راست باز، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اگلی پیج پہ آئیں. آگے نا صورت ہوگی توبہ. صورت توبہ کی آیت ڈلی ہوئی ہے. یہ الفاظ اچھا یہاں نہیں ڈلی ہوئی، میں آپ کو زبانی یاد کرا دیتی ہوں. سورۃ توبہ میں آیت ہے نا، الحامدون السائحون العابدون. ہماری کلاس میں طلحہ بیٹا آپ قرآن حافظ ہیں؟ آیت یاد ہے آپ کو؟ اور کسی کو قرآن حفظ ہو، یاد ہو یہ آیت؟ لیکن آپ کو ساری یاد آ جائے گی جو انہوں نے ترجمہ پڑھا ہے نا. یہاں پہ لفظ تھے مسلمات، مومنین، مومنات، قانتین، قانتات. اچھا وہاں پہ آیت اس طرح چل رہی ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو الفاظ کرنے ہیں، عابدون الحامدون السائحون الراکعون. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بات ایک ہی شخص کی ہے. یہ مسلمان عورت یا مسلمان مرد کی بات ہو رہی ہے، اس کے بہت پیارے پیارے سے صفات ہیں، یہ کریکٹرسٹکس ہیں. تو بات تو ایک ہی بندے کی ہو رہی. تو ہم اس میں کوئی پھیلاؤ نہیں جا رہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو بس یہی بات تھی، الفاظ بدل رہے ہوتے، مفہوم ایک ہی. آیتیں بھی بدل رہی ہیں نا. سورۃ توبہ میں اور طریقے سے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ احزاب میں، لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے. الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم نہیں بدل رہے. اب آپ الحمدللہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں. تو پھر قرآن جو ہے احسن الحدیث ہے، اس میں کوئی پھیلاؤ نہیں ہے. اب ہم اس کا الحمدللہ یہ قرآن فہمی کے اصول میں حل مکمل ہو چکے ہیں. ان پیٹرنز پہ، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا قرآن. اب یہ قرآن کا نام ذکر ہے، کتاب ہے، نور ہے. آپ کنیکٹ کر لیں گی کہ یہ جو ہے اس طریقے سے الفاظ جو ہے بدل رہے ہوتے، مفہوم ایک ہی ہے. مشرک، کافر، ظالم، فاسق، اور جو بھی میں نے کہا تھا تکذیب، مجرم، ان سب کو ایک ہی ہیں. یہ یہاں تک ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ ٹاپک مکمل ہو گیا. آپ نے جو یہ ڈیفینیشنز ہے نا، یہ الٹرنیٹنگ نیمز تھے مسلم کے. مومن ہو گیا، عابد ہو گیا، یہ سجدہ کرنے والے ساجد ہو گیا. اچھا یہ جو قرآن کے بھی الٹرنیٹنگ نیمز تھے جو ہم نے ذکر ہے، صراط مستقیم ہے، حبل اللہ. اب یہ ٹرمز ہے نا قرآن کی،
اور ان کی جو استعمال ہے اب آپ انشاءاللہ اس کو قرآن کے اندر سے ہی سمجھ اور سیکھ رہے ہیں. یہ کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے اس پہ آگے چلیں. بس آپ کی یہ قرآن کی ووکیبلری نا آپ کی انکریز ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن کی جو ووکیبلری ہے, قرآن کس کو مسلم کہہ رہا ہے. اب آپ کو اچھا میں نے آپ سے سوال پوچھا نہیں تھا, میں نے خود ہی بتا دیا تھا. جو آپ نے ابھی اپلیکیشن کی نا سورہ مائدہ کی 44 45 47 میں کافر فاسق اور مجرم اللہ کس کو کہہ رہے تھے آپ بتائیں. آپ میں سے کوئی بتا دیں. وہ جو اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں. شاباش شاباش. آپ نے پڑھا نا تورات نازل کی, انجیل نازل کی, انہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہ کیے. تو یہ کیا تھا, انہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا. بالکل ایسا جنہوں نے کتابوں کو چھوڑا, اللہ ان کو ظالم کافر فاسق کہہ رہے ہیں. اچھا تو مسلمان کون ہے, مجھے اب کوئی اور بتائے. مسلم کون ہوا؟ وہ جو اللہ کے حکام کے اوپر بنا سوال اٹھائے کیوں کیا, کیسے نافذ. کیا, اس پر عمل کرے. ہاں ہاں ہاں, وہ سمپل سی جس طرح وہ آیت چلی ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اسی طرح سمجھے نا, اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نا, اللہ نے اس لیے کیا کہ اس کو نافذ کرے نا. تو اب مسلم وہ ہے کہ جو اس کو نافذ کرے. ہم نے مسلم کی ڈیفینیشن یہاں سے نکال لینی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اتنی جگہ تو اللہ نے اپنا اتنا واضح کر کے بتا دیا. جو یہ کام نہیں کر رہے ان کو اور القاب اللہ دے رہے ہیں. لیکن جو مومن کون ہے کہ جو یہ کام کرے گا. نیچے آئے کچھ ہے اس کے اینڈ پہ. بس الحمدللہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے. اور آپ اس کی ایگزیکٹو سمری کوئی نکالا کریں, کوئی آپ کو فہم کے پوائنٹ جو بھی سمجھ آئے ہیں ان کو 2 4 ہی پوائنٹس تھے بھائی. اب میں ہی نہیں دہراتی رہوں گی, آپ سے پوچھوں گی. آگے چلیں. اور اگر آپ اگلا چیپٹر ریوائز کر لیں, کوئی اور پڑھے اس کو, کیا لکھا ہوا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے نا, سمرائز کر دیں اس ٹاپک کو. ریویژن کے پوائنٹ پڑھ لینا. نو آرگیومنٹ اور متشابہات, اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ہم نے اب اس ایسا ہے بحث کہ میں نہیں آپ پڑھنا, محکمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ہاں بالکل شاباش. متشابہات کی بحث میں اگلا پوائنٹ بھی آپ پڑھیں اور بتائیں گے کیا ہے. متشابہات علم غیب ہے, گڈ شاباش. یعنی آگے یہ چلیں. وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہم مخلوق کے پاس ہے اس کا ہاں بہت محدود علم ہے. وی ہاں, اونلی تو ایسی بلیو آیات ان. بالکل متشابہ آیات کو ہم نے بس وہ جو آپ کہہ رہی ہیں بلیو, اس پہ ایمان ہوگا. اور اس پہ نا اس کو معنی پہنانے, جو ہم نے آیت میں لفظ پڑھے تھے نا, اس کی تعویل بھی نہیں کرنی. اللہ کہتے جو جن کے دلوں میں کجی ہے, جو گمراہی اور فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ نے یہ چیزیں یاد کر لینی ہے انشاءاللہ. ریویژن ہوگی نا یہ اس کا حکم آپ کو سمجھ آ گیا. اگلی پوائنٹ بھی پڑھ دو. محکمات is not equal to حکمز or امر. محکمات has a few حکمز and or امر. اچھا محکمات جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ فیو حکم عمر, اس لیے انہوں نے اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ محکمات کی ڈیفینیشن جب ہم قرآن ہی ہمیں دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے محکمات اتاری, یعنی میں نے جہاد کی آیتیں اور جہاد کی صورتیں اتاری اور یہ جہاد نہیں کر رہے. تو اس کو محکم ڈیفینیشن تو اصل جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں قرآن میں. اور ویسے محکمات جو ہے بالکل یہ جو احکامات ہیں اسی کے اندر آ رہے ہیں. یہ حکم جو ہے اب ہم کتب علیکم الصیام ہی تھا, اور کتب علیکم جو بھی ہمارے اوپر احکامات آ رہے ہوتے ہیں وہ محکم آیتیں ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سیغہ امر استعمال کرنے کلو وشربو, یہ بھی ایک حکم ہے. جن لوگوں کو تھوڑی سی گرامر پتہ ہے, ایک تو حکم آپ کو کتبہ کہہ کے فرض کر دیا نا, یا فرض علیکم القرآن فرض کہہ کے, اور کچھ آپ کو اجتنبوا کہہ کے روکا گیا. یہ ٹرمینالوجی اپنی جگہ جگہ ہے, لیکن سیدھا سمپل بھی اللہ کہہ رہے ہیں وہ بدو عبادت کرو, یہ حکم ہے ہمارے لیے. کلو وشربو, کھاؤ پیو, یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ کے یعنی نخرے نہیں کرنے وہ کھانے پینے میں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے جو میں نے بھیجا ہے اس کو لو, کھاؤ پیو. اچھا یہ ہمارا آخر, یہ آپ بھی مجھے بتائیں اس پکچر میں کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو. ہم نے قرآن فہمی کے اصول بھی پڑھ لیے, ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں, ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے, اب اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے قدم بائے قدم آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اپنا. انشاءاللہ ہم سمجھیں گے قرآن کو. اپنے اوپر یقین رکھیں, اور اس کے لیے بس آپ کا پہلا قدم ہی تھا جو اٹھ چکا ہے.
कोई और बता दे। ये स्मॉल स्टेप्स ना में होगा, बड़ा गोल है, इसको स्मॉल स्टेप्स में हम अचीव कर सकते हैं। हाँ ये हम ना उम्मीद ना हूँ। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुरान को जो आपने पढ़ना है ना, जोश से, खुशी से, enthusiasm, जो हम चीज करते हैं ना जोश से, हमें वो इंशाल्लाह से अचीव बनने लगता है। कोई और ऐड कर दे। Slow and steady to win the race. गुड, शाबाश, ठीक है। किसी और का पॉइंट कोई? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ते आस्ते जा रहे हैं। हमारा अभी तो 2 ही टॉपिक हुए हैं और हमारा इंशाल्लाह मकसद जो है हम उसकी तरफ चढ़ रहे हैं। अभी चढ़ाई आसान हो जाएगी, हम मिलके चल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। कोई और पॉइंट ऐड करें? कोशिश मुसलसल जरूरी है, ये नहीं कि 2 दिन कर लिए और फिर आराम से बैठ गए कि बस हो गया। तो अपने अटेंडेंस देखे ना, आज हम बस 12 तक गए हैं, 1 दर्जन लोग हैं। रमजान हमें का कुरान के लिए रोजा भी डिसिप्लिन लोगों का। जरूरी है। किसी भी सीखने के इल्म के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। शाबाश, सही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमारे जो क्लास का थोड़ा डिसिप्लिन में अगर कोई कमियां हो तो उसको भी इम्प्रूव करना है हमने, और हमने लेके चलना है, एक दूसरे की भी रहनुमाई करनी है। इसलिए आप लोग से कहती हूँ आप लोग ऐड करें भाई, बात कोई रह गई हो तो। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया, अगला लगा